ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ریگستان میں عبادت کر رہے تھے۔ آپ دنیا کی لذتوں سے بے نیاز اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ اس دوران ابلیس ان کے پاس آیا، مگر اس بار وہ کسی عام صورت میں نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے پیش ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا تھا اور اس کے کندھے پر بوری لدی ہوئی تھی۔ ابلیس کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، یہ کیا ہے جو تم نے اٹھا رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ سامان سفر ہے اور میں نے اپنے گدھوں کو ہانک کر لانے کے لیے ڈنڈا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، تمہارے گدھے کہاں ہیں اور اس بوری میں کیا ہے؟ ابلیس نے مسکین صورت بنا کر کہا، گدھے میرے گم ہو گئے ہیں، اس لیے میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اس بوری میں میری تجارت کا مال ہے جو مجھے اپنے گدھوں پر لاد کر لے جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم نے اپنے گدھوں پر سے مال اتار کر رکھا ہے؟ وہ گدھے کس چیز کے ہیں اور اس بوری میں کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، اے نبی، یہ میری دنیاوی تجارت ہے۔ اس بوری میں وہ چیزیں ہیں جو میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار کی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کچھ وضاحت کرو، یہ کیسی تجارت ہے؟ اس پر ابلیس نے ایک ایک چیز کی تفصیل بتانا شروع کی۔ تکبر، اس بوری میں سب سے پہلے تکبر ہے، جس کے ذریعے میں نے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں نے خود اس تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا۔ حسد، اس کے بعد حسد ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو میں نے بنی آدم کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ جھوٹ، تیسری چیز جھوٹ ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص اچھائی سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا ختم ہو جاتا ہے۔ غیبت اور چغلی، یہ وہ ہتھیار ہے جو دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ فضول خرچی، پھر فضول خرچی ہے جو انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کا غلط استعمال کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ابلیس کے حربوں اور انسان کی کمزوریوں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس براہ راست حملہ کرنے کے بجائے انسان کے نفس اور اس کی خواہشات کے ذریعے اسے گمراہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے اور اللہ کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔